إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ اسلامی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ستائش لائق اور مناسب ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، جس نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر صرف اس لیے پیدا کیا کہ ہم اور آپ اس دنیا میں رہ کر اللہ کی اطاعت کریں، اس کو راضی کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خوشنودی سے ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر سکے۔ بھائیو، درود و سلام کے بعد پچھلے خطبہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے جن و شیاطین کے تعلق سے کچھ چیزیں رکھی تھی، بہت سارے حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ اسی سلسلے کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے یہ مسئلہ میں نے کہا تھا کہ آج جس انسان بیمار ہو، جسمانی اعتبار سے کسی مہلک مرض میں مبتلا ہو گیا ہو، لیکن یہ اس سے کہیں خطرناک چیز ہے۔ انسان اگر اس کو نظر لگ گئی، جادو ہو گیا، جن نے پکڑ لیا، انسان کہاں کہاں چلا جاتا ہے اور ان لوگوں کے پاس بھی چلا جاتا ہے جو اس کے عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں، جو اس کے ایمان کو چھین لیتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں، ایمان گیا، انسان جنت سے محروم ہو گیا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت، فرمایا لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، جنت میں تم اس وقت تک نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ تم اسلام ایمان نہ لے آؤ۔ ایمان نہیں ہے تو آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو اس لیے اگر ہم نے ان لوگوں کا چکر لگایا جن کے عقیدے غلط ہیں، جو غلط طریقے سے ہمارا علاج کرتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے ہم جنت سے محروم ہو گئے۔ آج کتنے لوگ ہیں
اور کہہ لیجئے وہ لوگ جو کتاب و سنت کے ماننے والے، جن کا دعویٰ ہے انہی تمام چکروں میں، کہیں جن ہے، کہیں شیاطین پریشان کر رہے ہیں، کہاں کہاں میں جانتا ہوں کتنے لوگوں کو، کون سی ایسی مزار جہاں وہ نہ گئے ہوں، پورا عقیدہ برباد ہو گیا، جنت سے محروم ہو گیا آدمی، اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بس شفا مل گئی، بس ہو گیا۔ شیطان کا اصل ٹارگٹ یہی ہے کہ آپ کے عقیدے کو برباد کر دیا جائے، آپ کے عقیدے کو بالکل برباد کر دیا جائے، تاکہ یہ انسان جنت سے دور ہو جائے۔ تو بھائیوں، میں نے بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، اگر انسان کچھ ایسے اعمال کر لے تو یہ شیاطین، یہ جنات ہمارے گھر سے دور رہیں گے۔ انسان اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، نبی فرماتے کہ بسم اللہ کہہ کے اپنے دروازوں کو بند کرے، کھانا کھا رہا ہے انسان بسم اللہ کرے، اللہ کا نام لے۔ اسی طریقے سے بیوی کے پاس گیا، انسان دعا پڑھ کر جائے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ صحیح بخاری کی روایت، بیوی کے پاس گیا، نبی فرماتے کہ دعا پڑھ کر گیا، اللہ نے اگر اسی ملاقات سے اگر بچہ مقدر کر دیا تو اس کو شیطان کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے انسان کھانا کھائے تو اللہ کا نام، اور بالخصوص انسان اللہ سے جڑے، قرآن سے جڑے، قرآن کی تلاوت اپنا معمول بنا لے، خصوصاً سورہ بقرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف کی روایت، لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ۔ فرمایا کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جس طریقے سے قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، ایسے تم اپنے گھروں کو ویران نہ کرو، بلکہ اس میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ اس لیے نبی فرماتے ہیں جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ تو سورہ بقرہ ہمیں کثرت کے ساتھ اپنے گھروں میں پڑھنا چاہیے۔ ایک دن میں انسان نہیں پڑھ پا رہا ہے، مہینے میں 8 دن میں انسان پڑھتا رہے، شیطان انٹری نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں اپنے اصول کے اندر، اپنے معمول کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی جو آخری آیت ہے ان کی بڑی فضیلت، آمن الرسول سے لے کے آخر تک انسان پڑھ لیتا ہے، نبی فرماتے ہیں ہر چیز سے یہ آیتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ تو خصوصاً انسان جب اپنے بستر پر جائے ان آیات کو پڑھ لے اور آیت الکرسی پڑھ لے، اس لیے کہ آیت الکرسی پڑھ کر انسان سوتا ہے، اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو لگا دیتا ہے، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ نبی فرماتے ہیں صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا اگر انسان آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے۔ تو یہ تمام اذکار کی پابندی انسان کرے، ہمارا گھر ان تمام چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک دعا اللہ کے نبی ہم ہر نماز کے بعد اس کو پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سب کو یہ دعا یاد رہتی ہے۔ اس کی فضیلت کتنی، نبی فرماتے 100 مرتبہ اگر آپ نے پڑھ لی اس دعا کو، 10 غلام آزاد کرنے کا آپ کو ثواب ملتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، 10 غلام گویا آپ نے آزاد کیے۔ اور غلام، اب تو یہ زمانہ نہیں، رسول کے دور میں جب غلام آزاد کرنے کا زمانہ تھا، اتنی فضیلت رسول ذکر کرتے تھے، ایک ایک آزا کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے نجات دے گا۔ تم نے پورا غلام خرید کر آزاد کر دیا، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ تو اتنی رسول فرماتے کہ چھوٹی سی دعا، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کتنا ٹائم لگا، 10-15 سیکنڈ 20 سیکنڈ انسان پڑھ لیتا ہے۔ ثواب 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب، 100 نیکیاں لکھی جاتی اس کے نام اعمال میں، 100 نیکیاں، اور 100 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول فرماتے ہیں صبح پڑھ لیا، شام تک شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ یہ تمام اذکار ہیں، انسان پابندی کے ساتھ
ان تمام اذکار کو پڑھتا رہے، خصوصاً قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ انسان ساری چیزیں کر رہا ہے، نماز سے دور کیا ہوگا؟ کوئی آپ کچھ بھی کر لیجئے نہیں ہو سکتا۔ آپ نماز، سب سے پہلے نماز کی آپ پابندی کیجئے، اس کے بعد یہ تمام اذکار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا گیا، اے اللہ کے رسول، ایک نوجوان تھے، سوتا رہتا ہے، سورج نکلتا ہے، سورج کی گرمی اس کو بیدار کرتی ہے، دھوپ لگتی تب بیدار ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ذاک رجل بال الشیطان فی اذنیہ، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا کہ یہ وہ آدمی ہے جس کے کانوں میں شیطان نے پیشاب کر دیا ہے، یہ وہ انسان ہے۔ تو آپ اللہ رب العالمین سے جڑیں گے، انشاءاللہ آپ ان تمام چیزوں سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری چیز ہے جادو۔ آج انسان اس کو لے کر بھی پریشان ہے، جادو برحق ہے یہ، اس لیے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور پڑھیے۔ فرعون کی طرف اللہ رب العالمین نے رسول بنا کر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ بڑی سرکشی کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے انسان، اور معصوم بچوں کو اس نے قیدی بنا لیا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، جاؤ اس کو سمجھاؤ، بہت نرمی سے اس کو اللہ کی طرف بلانا۔ لیکن سرکشی اس کی فطرت میں تھی، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور کہا کہ دیکھو، تم نے بنی اسرائیلیوں کو قید کر لیا، غلام بنا لیا، ان کو آزاد کر دو، لوگوں پر ظلم نہ کرو، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہا پروف کرو، دلیل دو، آپ اللہ کے رسول کو نشانی پیش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا، وہ اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ جادو، اس میں بہت لوگ ماہر تھے جادو کے، بولا کہ جادو کی بنیاد پر تم چاہتے مجھ کو یہاں سے نکال دیں۔ اعلان کر دیا کہ مصر کے اندر جتنے بڑے جادوگر ہیں سب اکٹھا ہو جائیں۔ تمام نام چن جادوگر جمع ہو گئے، مقابلہ ہو رہا ہے، جادوگر جمع ہوئے اور کہہ رہے ہیں فرعون سے کہ یہ بتاؤ، ہم لوگ پہلی ہی چوٹ میں ان کو شکست دے دیں گے، انعام کیا ملے گا؟ تو فرعون کہتا کہ انعام کی بات کرتے ہو، انعام تو چھوڑو، بڑے بڑے جو عہدے ہمارے پاس ہیں، ہم سب عہدے تمہارے ہینڈ اوور کر دیں گے، تم کو اپنا رائٹ ہینڈ بنا لیں گے۔ چنانچہ وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا کرتب دکھائیے، ہم لوگ دکھائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، آپ لوگ دکھائیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے رسیوں سے سب سانپ بنا دیے، بظاہر دیکھ رہا انسان سب سانپ رینگتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے، فطری ڈر۔ اللہ نے وحی کیا، موسیٰ علیہ السلام ڈرو نہیں، آپ اسی عصا کو زمین پر رکھیے۔ جیسے ہی زمین پر ڈالا، اژدہا بن گیا، تمام ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ ماہرین فن تھے، وہ جادو کی ایک ایک چیز سے واقف تھے، فوراً سے گر گئے سجدے میں اور کہنے لگے قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آئے، اس اللہ رب العالمین پر جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے یہ چیز دیکھی تو کیا کہا کہ لگتا ہے میں نے غلط کیا، یہ ان کا بھی استاد ہے، اس لیے تمام معاملہ ہوا۔ بہت دھمکی دی، آپ جانتے قرآن کا جگہ جگہ قرآن نے یہ واقعہ بیان کیا، بہت دھمکی دی کہ ہاتھ پاؤں تمہارے کاٹ ڈالیں گے، واپس پلٹ جاؤ۔ کہا ایمان ذرا سا، ابھی کتنا ایک لمحہ پہلے وہ مطالبہ کر رہے تھے، لمحہ 2-3 منٹ ہوئے ایمان بیٹھے ہوئے، کہا جو کچھ کر لو یہ ایمان بیٹھ گیا، نکل نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے اور جادو کا سلسلہ موجود ہے۔ ایسے ہی سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے آپ، اس میں بھی اللہ رب العالمین نے ان کو ایسی حکومت دی تھی، انہوں نے دعا کی تھی کہ اللہ ویسی حکومت تو کسی اور کو مت دینا۔ اللہ نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، جنوں کو ان کے ماتحت کر دیا، اسی طریقے سے پرندوں کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے، اور ان کے دور حکومت میں جادو کا بہت چلن تھا، انہوں نے پتہ لگا کر کہاں یہ چیزیں ہیں جو کتابیں وغیرہ تھیں سب
چھین کے اور اپنی کرسی کے نیچے دفن کروا دی۔ تو یہودی الزام لگانے لگے۔ شیطان نے کہا دیکھو لوگوں کو گمراہ کیا کہ تم بہت تعریف کرتے ہو سلیمان صلوات والسلام کی، ساری چیزیں وہ جادو کے بیس پر کیا کرتے تھے، کرسی کے نیچے تمام چیزیں دکھائیں، دیکھو یہ کتاب ہیں۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہودی کہتے تھے، ساری چیزیں جادو کی بنیاد پر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی، نبی کفر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جادو سیکھنا کرنا کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ فرمایا یہودی اس چیز کی اتباع کرتے تھے جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شیطان ان کو بتاتے تھے، شیطان جادو کا عمل کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی جادو سیکھنا سکھلانا یہ کفر ہے، ایک نبی سے اس کا صدور نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کی، بلکہ یہ شیاطین لوگوں کو جادو کا عمل سکھلاتے تھے۔ اور آئیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، صحیح بخاری کا واقعہ، آپ پر جادو ہوا۔ ایک مہینہ تک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا پریشان رہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ایسا لگتا تھا کوئی کام میں نے کر لیا۔ حضرت عائشہ کہتی حالانکہ وہ کام آپ نے کیا نہیں ہوتا، آپ نے اپنی بیویوں کی باریاں لگائی تھیں، آپ کو ایسا لگتا تھا کہ میں اس بیوی سے اس کے پاس جا چکا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی لیکن آپ گئے نہیں ہوتے، کثرت سے اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہ اس بیماری سے مجھے شفا یاب کر دے۔ آپ سو رہے تھے، اللہ نے دو فرشتے بھیجے، ایک پیروں کے پاس بیٹھا، ایک سر کے پاس، کہہ رہا ہے اس بندے کو کیا ہوا؟ دوسرا فرشتہ جواب دے رہا ہے اس کو جادو کر دیا گیا۔ کہا کس نے کیا گیا؟ کہا یہودی لبید بن عاصم اس کا نام ہے، اس یہودی کا، اس نے جادو کیا۔ فرشتہ پھر سوال کر رہا کس پر کیا گیا؟ کہا ان کے بال اور کنگھے پر کر کے کہاں رکھا گیا؟ کہا کھجور کا ایک خوشہ ہے اس میں رکھا گیا، نر کھجور کا خوشہ، اور بنو زریق کا ایک کنواں اس میں اس کو ڈال دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر آپ نے صحابہ کو بھیجا، اس کو نکلوایا۔ جیسے اسی موقع پر معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ صورتیں نازل ہوئی، اللہ کے نبی اس کو پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کھلتی جاتی تھی۔ اس طریقے سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے آ کے آپ کو یہ بتایا کہ آپ کو جادو ہو گیا۔ تو یہ برحق ہے، ہو سکتا ہے جادو، اس کی حقیقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو گیا تو پھر کون انسان اس سے بچ سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت جلدی یہ نہیں تھوڑا سا بیمار ہوا جادو ہو گیا، اس میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے علاج کرایا، تمام چیزیں آپ کرا رہے ہیں، کچھ نکل نہیں رہا ہے، آدمی پریشان ہے، بہت ٹینشن رہتی ہے، بیوی سے الگ تھلگ کوئی مسئلہ نہیں، الگ الگ سو رہا ہے، معمولی بات پہ لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، دین سے بہت دور ہے، تلاوت سے بہت دور ہے، نمازوں کا تذکرہ کر دیا جائے اس کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ہیں، آپ نے علاج وغیرہ کرا لیا نہیں، پھر آپ جو صحیح علاج کرتے ہیں، جو صحیح دم کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، آپ ان کے پاس جائیں گے۔ اور جادو کے حوالے سے آپ ان لٹیروں سے بچ کے رہیے، ان فراڈیوں سے بچ کے رہیے جو آپ کے ایمان کو لوٹ لیتے ہیں۔ آپ جائیں گے ان کے پاس، ایسی ایسی چیزیں بتائیں گے، آپ تصور کریں گے، آپ کا نام، آپ کے اتنے بھائی ہیں، آپ نے کیا کھایا، بہت کچھ چیزیں آپ کو شیطان کے ذریعے سے بتا دیں گے، آپ حیرت کریں گے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے شیطان کی مدد سے بہت کچھ چیزیں وہ لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں، اور یہ اتنا برا آپ کو ڈرا دیں گے کہ اتنا خطرناک جادو ہوا ہے۔ ہم لوگ شیشی میں معقل بند کر کے رکھتے ہیں، بہت زیادہ تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ایک بکرا ذبح کرنا پڑے گا، یہ ہم جناتوں کی مدد سے یہ کریں گے، وہ اس کا توڑ بتائیں گے، لہٰذا ان کی ضیافت کرنا پڑے گا، اور تم کو ایک بکرا نہیں تو کم سے کم اس کی قیمت دینا پڑے گا۔ اس طریقے سے بہت ساری خرافات چیزیں آپ کو بتائیں گے، آپ نے ویسا کیا،
آپ کا ایمان چلا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، صحیح مسلم شریف کی روایت، فرمایا من اتا رافن فسألہ عن شیء لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلۃ، فرمایا جو کسی کاہن مستقبل کی چیزیں بتانے والا اس کے پاس گیا، کسی فراڈی کے پاس گیا، بہت ساری چیزیں پوچھتا ہے اس سے، فرمایا اس آدمی کی 40 دنوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا، 40 دنوں کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ آپ غور کیجئے، 40 مومن نماز بھی پڑھے اور اس کی نماز 40 دن اللہ قبول نہ کرے۔ اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ آپ اسی سے کہیے، بلکہ بہت ساری دعائیں وغیرہ آپ خود یاد کیجئے اور خود سے دم کیجئے، وہ دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، آپ ان دعاؤں کو پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے۔ اسی طریقے سے بھائیوں، جادو یہ حقیقت ہے، ہو جاتا ہے، رسول پر بھی ہوا، اور بہت ساری چیزیں اس تعلق سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں۔ جادو آپ جانتے، سیکھنا سکھلانا، یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ یہ شیاطین کفر کرتے تھے، یعنی جادو سیکھنا یہ کفر ہے۔ جو بھی یہ کام کرے گا اس نے کفریہ کام کیا ہے، اور جادوگر کی سزا آپ جانتے ہیں، اسلامی حکومت ہوگی، جادوگر کی سزا یہ قتل ہے۔ تو جادو ہو گیا۔ انسان سب سے پہلے قرآن کریم سے جڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان کو معمول سے پڑھتا رہے۔ سورہ صافات ہے، آیت الکرسی ہے، انسان اپنا وظیفہ بنا لے، ان تمام کچھ چیزوں کو پڑھتا رہے انسان۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھلائی، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دعا پڑھ کر انسان اپنے اوپر دم کرے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ انسان شفا یاب ہو جائے گا۔ کثرت سے انسان تلاوت کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑے، اور جو جائز دعائیں ہیں، اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اس جیسی اور بہت ساری دعائیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں۔ انسان ان دعاؤں کا اہتمام کرے، انشاءاللہ یہ چیزیں اس سے ختم ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے نظر بد کا مسئلہ آتا ہے۔ نظر بد بھی بڑا خطرناک یہ مسئلہ ہے۔ ایک انسان کی نظر دوسرے کو لگ جاتی ہے، شریعت اس کو پروف کرتی ہے۔ آپ قرآن کریم پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور کہاں پہ تذکرہ کیا؟ یعقوب علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، سورہ یوسف میں آیت نمبر 67 آپ پڑھیے، 67 پڑھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا قول نقل کیا۔ کب؟ جب ان کے بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو مارے حسد کے کنویں میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہاں ایک قافلہ آیا، نکالا، ان لوگوں نے بیچ دیا، مصر میں پہنچے، عزیز مصر نے خریدا، پھر کیسے کیسے وہ مصر کے بادشاہ، فوڈ منسٹر بن گئے۔ بھائی قحط پڑ گیا، قحط، اور وہ لوگوں کو غلہ تقسیم کر رہے تھے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی گئے، غلہ بھی دیا، ان کو واپس کر دیا، اور تاکید کر دی کہ تمہارا ایک بھائی اور ہے۔ ان لوگوں نے کہا بنیامین کو اگر لے کے نہیں آؤ گے غلہ بالکل نہیں ملے گا۔ چنانچہ یہ لوگ باپ کے پاس آئے، بتایا، سامان کھولا، سارے پیسے، ساری چیزیں واپس۔ بہت حیرت کی، کہا کہ ابا بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دو۔ کہا کہ جو سلوک تم نے یوسف کے ساتھ کیا مجھے ڈر ہے، وہی مسئلہ تم اس کے ساتھ بھی نہ کرو۔ کہا ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ ہم کچھ بھی نہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ تب انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا۔ یعقوب علیہ السلام نے 12 بیٹے تھے، سب ہٹا کٹا خوبصورت بیٹے، بھیج رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ،
اے میرے بچوں جب تم مصر میں جانا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان کو یہ ڈر تھا ہٹا کٹا خوبصورت بیٹے ایک ہی گیٹ سے داخل ہوں گے، لوگ نظریں لگا دیں گے کہ دیکھو بیٹے کتنے خوبصورت سب ہٹا کٹا، تو انہوں نے احتیاطاً یہ کہا کہ اے میرے بچوں تم سب الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک گیٹ سے داخل نہ ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ شیئا، اے بچوں جو اللہ نے فیصلہ کر دیا وہ تو ہوگا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین نے لکھ دیا، لیکن احتیاطاً میرے بچوں میں یہ تم کو نصیحت کر رہا ہوں تم ایسا ایسا کرنا۔ تو ان کو یہ خدشہ تھا کہیں نظر نہ لگ جائے، اس لیے انہوں نے ایسا کیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قلم میں بالکل آخر میں اللہ کے رسول کے تعلق سے فرمایا وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اے اللہ کے رسول یہ کفار آپ کو ایسی نگاہ سے دیکھتے ہیں گویا آپ کو یہ نظر لگا دیں گے، قریب ہیں آپ کو اپنی نظروں سے یہ پھسلا دیں، یہ تاکہ نظر لگا دیں، ایسی نگاہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، لیکن حفاظت اللہ تبارک و تعالی کر رہا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا العین حق ولو کان شیء سابق القدر لسبقته العین واذا استغسلتم فاغسلوا، صحیح مسلم شریف کی روایت، آپ نے فرمایا لوگوں نظر کا لگ جانا برحق ہے، اگر تقدیر سے کوئی چیز آگے بڑھ جاتی تقدیر پر غالب آ سکتی، رسول فرماتے وہ نظر بد ہوتی۔ فرمایا کہ اگر تم سے یہ کہا جائے غسل کر لو تو تم غسل کر لیا کرو۔ علاج بتایا اگر آپ کو پورا یقین ہے کہ اس کی نظر لگ گئی، نبی نے علاج بتایا کہ اس سے کہا جائے گا کہ بھائی آپ غسل کرو، جو پانی ہے آپ کا وہ پانی آپ ایک ٹب میں رکھیے، جس کو نظر لگ گئی اس کے پیچھے حصے سے یہ پانی اس کے اوپر سر کے اوپر بہا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا۔ چنانچہ بہت سارے واقعات ہیں، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا، صحیح بخاری کا واقعہ، آپ نے فرمایا کہ اے اسماء میرے بھتیجوں کو کیا ہوا، یعنی جعفر بن ابی طالب کے بچے ہیں، کہ کھانا وغیرہ کم ملتا ہے کیا ان کو، بڑے دبلے یہ بچے ہو جا رہے ہیں، بالکل کمزور ہیں نحیف ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میرے بچوں کو نظر بہت جلدی لگ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا اے اسماء بنت امیس تم ان کو دم کیا کرو ان پر۔ اور اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں ایک بچی تھی میرے گھر میں، صحیح ہے ان کا واقعہ، صحیح بخاری صحیح مسلم کا واقعہ، ایک بچی تھی چہرے پر کالے کالے اسپاٹ، کالے کالے دھبے پڑے ہوئے تھے، رسول نے فرمایا استرقوا بہا فإن بہا نظر، فرمایا کہ اس کو دم کرو اس کو نظر بد لگ گئی ہے۔ اور اسی طریقے صحیح مسلم کا واقعہ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے؟ صحابی، اور اسی طریقے سے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی صحابی، کہتے ہیں ان کے بیٹے ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ابو سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت انسان تھے، اللہ نے بلا کی خوبصورتی ان کو دی تھی۔ چنانچہ عامر بن ربیعہ ایک سفر میں تھے، ان کو وہ غسل کرنے کے لیے سہل بن حنیف نے اپنا جبہ نکالا اور صحابی رسول عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھیے آپ بہت معمولی ہم سمجھتے ہیں، نظر بد انتہائی خطرناک چیز، کہا جیسے ہی انہوں نے جبہ نکالا عامر بن ربیعہ نے کہا کہ واللہ اتنا خوبصورت جسم میں نے آج تک کسی بچی کسی لڑکی کا بھی اتنا خوبصورت جسم نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کا واقعہ،
کہا اتنا جملہ کہا کہ ابو جان ویسے ہی گر گئے، ایسا بخار ایسا بخار. کہا کہ اللہ کے رسول سے تذکرہ کیا گیا، اے اللہ کے رسول سہل بن حنیف کی حالت بڑی خراب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھا تمہیں کسی پر شک ہے؟ کہا اللہ کے رسول عامر بن ربیہ، یعنی نیک انسان کی بھی نظر لگ سکتی ہے، عامر بن ربیہ پر شک ہے، بلکہ وہی میری طرف دیکھ رہے. اور ایسا جملہ انہوں نے کہا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع فرمایا علامہ یقتل احدکم اخاہ، اللہ بر رکھتا کہ تم میں سے کوئی کیوں اپنے بھائی کو ہلاکت میں ڈالتا ہے. جب کوئی چیز پسند آ جائے برکت کی دعا کیوں نہیں کرتا؟ وہ ماشاء اللہ کیوں نہیں کہتا؟ بارک اللہ کیوں نہیں کہتا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں کہتا؟ ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ جملے کیوں نہیں کہتا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی. آج یہ تو ہم بھی کرتے ہیں. کوئی بچہ پسند آ گیا کیا کہتے ہیں ہم؟ واو کتنا خوبصورت ہے، سو کیوٹ. یہ آج ہمارے معاشرے میں یہ جملے چلتے ہیں، سو کیوٹ، دیکھو کتنا سندر لاگت یہ بچہ. منع کیا ان جملوں سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو کوئی بچہ پسند ماشاء اللہ کر لیجئے، بارک اللہ، بچہ اچھا ہے ماشاء اللہ بارک اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ تمام جملے سکھائے ہیں شریعت نے تاکہ نظر نہ لگے، لیکن آج عام ہیں. علاج کے لیے ہمارا معاشرہ کیا کرتا ہے؟ موٹا موٹا ٹیکا لگا دے گا کاجل کا، کہیں کالا کالا لگا دے گا، وہ نظر نہیں لگے گی. بتائیے اہل حدیث ہو کر قرآن اور سنت کے مطابق جن کا دعویٰ ہے کہ ہمارا یہ عمل، وہ ایسا کرے، کاجل لگا رہا ہے، ایک ٹکوا رکھ دے گا، ایک ٹیکا لگا دے گا، تو یہ ٹیکا اس کو روک دے گا نظر بد سے. بھائیو قرآن کریم آپ پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جڑیے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑیں گے آپ کی دم میں اتنی ہی تاثیر ہوگی. آپ ہمیشہ اپنا معمول بنا لیجئے، اپنی روٹین بنا لیجئے کہ ہم اپنے بچوں کو ہمیشہ اسلاف ہی کرتے تھے، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. بچہ کو یاد ہے، ماں باپ کو خصوصاً آپ کا بچہ خوبصورت، آپ کو ڈر ہے کہ ہمیشہ آپ اس کو نظر بد یہ دعائیں پڑھ کر دم کرتے رہیے. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اور چھوٹی سی دعا اعوذ بکلمات اللہ التامہ. 3 جملے ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ دعا یاد کر کے اپنے بچوں کو خود سے میرے بھائی دم کرو، اور ایسے جملے سے بچو جو نظر بد کا ذریعہ بنتے ہیں. ان تمام چیزوں سے ہمارا معاشرہ، اپنے معاشرے کو بچاؤ. غلط چیزیں ہیں اس کو سمجھاؤ، صحیح چیزیں ہیں وہاں پر دو. آپ خود ایسا نہیں کہ آپ ذمہ دار نہیں، آپ کا گھر ہے، ایسی کوئی حرکت ہو رہی بتائیے، آپ دعائیں سکھائیے آپ کہ یہ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کے آپ دم کیجئے. درود شریف پڑھ لیجئے، آپ بڑے فوائد ہیں درود شریف کے بھی، اس کو پڑھ کے آپ دم کیجئے. اور نظر بد کی دعا بالخصوص اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یہ دعا پڑھ کے آپ دم کیجئے. اسی طریقے سے بھائیوں ایک علم ہوتا ہے، علم تنجیم، علم نجوم. ستاروں کو دیکھ کر انسان اندازہ لگاتا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے جب یہ سب چیزیں نہیں تھی تو انسان کچھ چیزیں وقت وغیرہ معلوم کرتا، وہ الگ مسئلہ ہے. لیکن فلاں ستارہ گردش کر رہا ہے، لوگ قسمت پوچھنے جا رہے ہیں. بہت ایسا آپ پائیں گے جگہ جگہ لوگ، دکانیں لگی ہیں ان لوگوں کی، شادی کر رہے ہیں ان کے پاس جا رہے ہیں تو بتا رہا کہ ہاں شادی کرو تو بہت کامیاب شادی ہوگی، یہ ستارہ کی گردش ہے، یہ اس سے سب کرتے ہوئے یہ سب بتایا جا رہا ہے. بڑی بھیڑ لگی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت، حدیبیہ سے آپ واپس آ رہے تھے، بارش ہوئی، آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، مقتدیوں کی طرف آپ نے رخ کیا، فرمایا اے میرے صحابہ جانتے ہو ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا کہا؟
فرمایا اللہ و رسول عالم، کہا اللہ اس کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے کچھ بندوں نے اس حالت میں صبح کی میرے اوپر ایمان لائے، کچھ ایسے بندے ہیں جو میرے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے وضاحت فرمائی، جس نے یہ کہا کہ اللہ کی رحمت اس کے فضل سے بارش ہوئی وہ مجھ پر ایمان لایا اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ جس نے یہ کہا کہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے اور وہ ستاروں پر ایمان لانے والا ہے۔ اسی طریقے سے تعویذ گنڈا، آپ دیکھیں گے مسلم معاشرے کو ہاتھ میں تعویذ باندھے ہوئے ہے، گلے میں تعویذ، کمر میں، پیر میں، جگہ جگہ تعویذ باندھا ہوا ہے۔ بھائیوں صحیح مسند کی یہ روایت نبی اکرم فرماتے من علق تمیمتن فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 لوگ آئے بیعت کرنے کے لیے، آپ نے 9 سے بیعت لی، ایک کو چھوڑ دیا۔ ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ایک شخص کو آپ نے چھوڑ دیا، فرمایا اس کے گلے میں تعویذ ہے، میں اس سے بیعت نہیں لے سکتا جو تعویذ پہنا ہو۔ فوراً سے انہوں نے اپنا ہاتھ داخل کیا، تعویذ کاٹ کر پھینک دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لے لی۔ آپ جانتے ہیں یہ مسئلہ میں بتا چکا ہوں بارہا کہ تعویذ چاہے قرآنی ہو، قرآن کی آیات وغیرہ لکھی ہو تب بھی غلط، اور شرک پر مشتمل ہو تو شک ہی نہیں ہے اس کے غلط ہونے میں۔ اللہ کے رسول نے عام کہا، یہ نہیں کہا قرآنی آیات پر مشتمل ہو تو جائز ہے اور اس کے علاوہ ہو تو ناجائز ہے، نہیں، آپ نے فرمایا جس نے بھی تمیمہ لٹکایا، کوئی تعویذ، کوئی دھاگا، کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی بالی، بہت سے نوجوان ہیں کانوں بالیاں پہن رہے ہیں، تو یہ تمام چیزیں شریعت نے حرام قرار دی ہیں۔ جو ایسا کرے گا نبی فرماتے ہیں فقد اشرکا، اس نے شرک کیا۔ تو ان تمام چیزوں سے اپنے معاشرے کو پاک کیجئے۔ اور اسی ضمن میں وہ بات بار بار میں بیان کر چکا ہوں، پھر میں بیان کرنا چاہتا ہوں، گھروں میں قرآنی آیات انسان لٹکاتا ہے، کیوں؟ برکت کے لیے۔ نمازوں سے دور ہے وہ انسان، افسوس آپ کو نہیں ہوتا ہے اس کی عقل پر؟ احمق کہیے ایسے انسان کو، قرآن کی آیات گھر میں لٹکایا ہوا ہے، نماز سے دور ہے، کیوں؟ وہ قرآن کی آیات جو لٹکی ہوئی ہے، قرآن کی صورتیں جو لٹکی، اس سے برکت آئے گی، یہ اس کا عقیدہ ہے، لیکن یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے قرآن کہیں آپ کسی سے یہ دلیل نہیں دے پائیں گے کہ قرآن کسی صحابی نے اسے لٹکایا ہو، نہیں، قرآن پڑھنے کی کتاب ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کتاب ہے۔ آپ قرآن پڑھیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیے۔ تو بھائیوں یہ طریقہ بھی ہمارا غلط ہے کہ جو لوگ قرآن کریم اپنے بیڈ روم میں قرآن کی بہت ساری صورتیں یا بہت ساری آیات لگاتے ہیں برکت کے لیے، ایسے ہی گیٹ پر ھذا من فضل ربی لگاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس سے کون سا آپ کا رب کا کرم، اللہ سے آپ دور، نمازوں سے آپ دور، آپ نے یہ ٹائٹل لگا لیا بس آپ اللہ کے محبوب بن گئے، نہیں، یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی دور کرو۔ آپ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں برکت نہ جائے، آپ قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، اللہ سے جڑیے، نماز پڑھیے، گھر میں تلاوت کیجئے، اس سے گھر میں برکت آئے گی، لٹکانے سے گھر میں برکت نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے ایک چیز اور رہ گئی ہے، ہاتھ دیکھتے نا، ہاتھ کی لائن، جگہ جگہ یہ بھی چیز ہے، ہاتھ دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھ کی جو لکیریں ہیں، یہ لکیر یہ کہہ رہی ہے آپ شادی کریں کامیاب ہوں گے، آپ کاروبار کریں گے بہت کامیاب ہوں گے، بہت ساری چیزیں، اس میں بھی بہت سارے لوگ گرفتار ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن وہ بھی اس میں پھنسے ہوئے ہیں، حالانکہ قسمت کا حال رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ لیکن آج کا معاشرہ لائن لگا لے گا، وہ تو اللہ تبارک و تعالی سعودی حکومت پر رحم کرے کہ اگر وہ یہ سلسلہ کر دیتے کہ نبی کی جہاں پر قبر ہے اور کچھ رکھ دیتے
سعودی حکومت کو اتنا پیسہ مل جاتا کہ آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا آپ دیجئے، اس میں ڈالیے آپ کی دلی مراد پوری، سعودیہ کروڑ پتی، بلکہ کتنا پیسہ آتا، لیکن نہیں، وہ توحید پر حکومت، غلطیاں کچھ ہو سکتی ہیں لیکن ابھی آپ چاہیے جو توحید آپ کو وہاں ملے گی، دل آپ کا باغ باغ ہو جائے گا۔ پروپیگنڈے لوگ کرتے رہتے ہیں، آج بھی آپ جائیے، آپ کو اپنی حیثیت یاد آئے گی، واللہ میں نے کہیں حرم کے علاقے میں جائیے، تب آپ کو لگے گا، لوگوں کے اخلاق سے آپ دیکھیے کیسے کیسے لوگ آپ کو دعائیں دیتے ہیں، آپ متاثر ہو جائیں گے، لیکن غلط طریقے سے نہیں، بڑی سختی کے ساتھ وہاں پر تمام چیزیں منع ہیں۔ تو آج ہمارا معاشرہ اسی طریقے سے بھول بھلیوں میں پڑا ہوا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ان تمام خرافات سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتاب و سنت کی جو چیزیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ہمیں عامل کر دے۔ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کریم پڑھیں، اس سے ان تمام چیزوں سے نجات ملے گی۔ جب جب انسان قرآن سے دور ہوگا، نماز سے دور ہوگا، تو یہ تمام چیزیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہوں، پروردگارہ ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگارہ وہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں تھیں، اللہ وہ موحد تھے، توحید والے تھے، اللہ ان سے گناہ ہوئے، پروردگارہ ان کے گناہوں کو معاف فرما اور کروٹ کروٹ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو مہلک بیماریوں میں مبتلا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ پروردگارہ ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کی حفاظت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے جو ہم نے بیان کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کو رب العالمین ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو جب تک زندہ رکھے، پروردگارہ ایمان اسلام پر زندہ رکھے اور دنیا سے ہم جائیں، ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔